سامعین عزیز وقار، معزز ساتھیوں، عزیز طلباء اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش، اللہ ارض و سما کا بے انتہا احسان اور فضل ہوا کہ جس رب پاک نے ہم سب کو ایمان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اور اللہ کا مزید یہ کرم ہوا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے اوپر سر ہم تسلیم اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے، انسان کی زندگی بہت کم ہے، انسان کو بقا حاصل نہیں ہے، کائنات نے فنا ہو جانا ہے، کائنات فنا ہونے کی چیز ہے اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس دنیا سے مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ باقی جو نام رہنے والا ہے وہ حضرت اللہ جل مجدہ کا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، انسان کی زندگی کے سفر کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہو جاتا ہے اور زندگی کے اختتام قبر کے پیٹ میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت زندگی کے ہمیشہ رہنے کا ایک دروازہ ہے۔ اب وہ باب کھلتے ہیں جو یہ بندہ دنیا کے اندر کرتا ہے، اب وہ باب کھلتے ہیں جو بندے نے اس دنیا کے اندر رہ کر کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے اندر اللہ کو سب سے برا عمل جو انسان کا لگتا ہے وہ کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، اور دنیا کے اندر ظلم کرنا آخرت کے اندر اندھیروں کو دعوت دینا ہے۔ انسان اس بات کو سمجھے کہ جیسے کوئی مسافر ایئرپورٹ پر، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیٹھا ہے اور جب اس کو بورڈنگ پاس مل گیا پھر وہ اس ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کا بیٹھنا، اس کا جو وقت ہے چاہے وہ 10 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، جو بھی ہے وہ اس چار دیواری کے اندر گزارے گا۔ آزاد ہے لیکن باہر نہیں جا سکتا، اس شہر کا شہری ہے لیکن باہر نہیں جا سکتا، اس کے پاس سارے لیگل پروسیس ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ اتنے وقت پر ہمارا جہاز اڑنا ہے اور ہم نے یہاں سے اڑان بھرنی ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال اس مسافر سے ہے جو اس ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ کے اس جہاز کا انتظار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا چاہے انسان کتنی جی لے آخر اس کو ختم ہونا ہے۔ دنیا انسان چاہے جتنی کما لے اس کو فنا ہونا ہے۔ پیسہ جتنا انسان بنا لے اس کو ختم ہو جانا ہے۔ گھر کتنا اچھا بنا لے آخر اس کو چھوڑنا ہے۔ آخر ان خوبصورتیوں سے منہ موڑنا ہے۔ آخر یہ اولادیں، آخر یہ بیویاں، آخر یہ بھائی، آخر یہ بہنیں، آخر یہ اقاربین، یہ رشتہ دار ہمیں بے وفائی کا جو ہے ایک المیہ دے کر، بے وفائی کر کے ہمیں اپنے گھر سے نکال کر پھینک دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی
انسان کو بار بار جھنجھوڑتا ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اے بندے، اللہ نے جو تجھے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ تجھے بغیر کسی مطلب کے پیدا کر دیا، یہ نہیں ہے کہ تمہاری تخلیق جو ہے وہ بغیر کسی مطلب کے ہے، یا تم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہو تو صرف کھاؤ پیو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، گھر بار بناؤ اور اپنی اولادوں کے ساتھ چین و سکون کی زندگی گزارو، اپنے گھروں کے اندر نین و نمائش کرنے میں گزار دو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے اس بندے کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ یہ بندہ رب کو پہچانے، یہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے کام کرے، یہ بندہ اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے، اور یہ بندہ اپنے رب کے جو ہے منع کردہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے، اور جس کے اوپر اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو رات کو مسلوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ گڑ گڑانے والے لوگ ہیں، جو رات کو اللہ کے سامنے آہو پکار کرنے والے لوگ ہیں، یا جو لوگ ایمان پر ثابت قدم ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کافر اور مشرک برابر ہو سکتا ہے؟ کیا مشرک اور ایمان والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا اور دن بھر حرام کی کمائی کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا، بربریت کرنے والا، ظلم کے پہاڑ توڑنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا کربلا کے اندر حضرات اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے دینے والے، اور آج کا وہ شخص جو سود پر کاروبار کرے، آج کا وہ شخص جو اللہ کو للکارے، آج کا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو جنگ کے اندر جو ہے کفار کے اوپر لرزتے تھے، برستے تھے، دین کے لیے دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے تھے، کیا وہ لوگ اور آج کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ایسے لوگ کہاں سے لاؤ گے جو کبھی کسی کا حق مارنے پر 1000 مرتبہ سوچتے تھے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی ایمان والے یا غیر ایمان والے کے ملکیت کو غصب کرنا چاہتا ہے، اور ملکیت بھی کیا، ایک بالش زمین کا ٹکڑا ظلم کر کے غصب کیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں اور آسمانوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے ایمانی بھائی، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آج کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے۔ ظلم کے کئی سارے درجے ہیں۔ زبان سے ظلم کیا جاتا ہے، ہاتھ سے ظلم کیا جاتا ہے، آنکھوں سے ظلم کیا جاتا ہے، قول و فعل سے ظلم کیا جاتا ہے، نشست و برخاست سے ظلم کیا جاتا ہے۔ جس ایمان والے کی زبان سے دوسرا ایمان والا محفوظ نہیں ہے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ حضرت اللہ جل مجدہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے بیت اللہ کے اندر، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے،
اور غلاف کو پکڑنے کے بعد جو ہے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور کعبۃ اللہ کو متوجہ کیا۔ متوجہ کرنے کے بعد کہا، اے کعبہ تو کتنا معتبر ہے، اے کعبہ تو کتنی عظمتوں والا ہے، اے کعبہ تو کتنی برکتوں والا ہے، دنیا کا ہر بندہ تیرے اندر آ کر نمازیں پڑھتا ہے، دنیا کا ہر مسلمان کونے کونے سے اپنی جو ہے کمائی ہوئی پونجی خرچ کر کے تیرا طواف کرتا ہے، دنیا کے سارے مسلمان تجھے اپنا قبلہ مانتے ہیں، تو کتنی عظمتوں والا ہوگا، کتنی برکتوں والا ہوگا، کتنی بڑائی والا ہوگا۔ پھر فوراً کعبہ کے غلاف کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد ایک دم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اے کعبہ تجھ سے بڑھ کر ایک ایمان والے کا دل کا مقام ہے، ایک ایمان والے کی عزت نفس کا احترام ہے، تجھے کوئی آ کر گرا دے اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں ملتا جتنا ایک ایمان والے کو دل کو توڑنا ہے، ایک ایمان والے کی عزت نفس پر وار کرنا ہے، ایک ایمان والے کے کردار پر وار کرنا ہے۔ تو اللہ نے انسان برائے انسان قدر کر کے دکھایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر حضور کو کھڑا کیا۔ مکے کی گلیاں ہوں، مدینے کی گلیاں ہوں، مکے کے صحرا ہوں، چوراہے ہوں، طائف کی گلیاں ہوں، بازار ہوں، پتھر کھائے، کانٹے بچھائے گئے، سر پر اوجری رکھی گئی اور راستے بند کیے گئے، رشتہ داروں سے لا تعلق کیا گیا، مادر وطن سے نکال دیا، مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، مدینے تک چلے گئے، لیکن کسی کی طرف آہ تک نہیں کی۔ بدلہ لینے کا اختیار تھا، لیکن جو ہے پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا شعور دیکھو۔ مسلمانوں، کس دنیا کے اندر جیتے ہو، کس اسلام کو مانتے ہو، کس کتاب کو پڑھتے ہو، تمہارا اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دیا کردہ ہے، تمہارا منشور زندگی اللہ کی کتاب ہے، ہمارے زندگی کے گزارنے کا طریقہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینہ المنورہ کے اندر انصار موجود ہیں، اور مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین جاتے ہیں، اور جانے کے بعد مدینے کے انصار نے، جن کے گھروں میں 2 بیویاں تھیں، اس نے بیوی کو طلاق دی اور دوسرے بھائی کو کہا لو نکاح کرو۔ جس کے پاس 2 گھر تھے کہا ایک گھر میں رکھ رہا ہوں، دوسرا آپ رکھیے۔ جس کی زمین تھی زمین میں حصہ دیا، اپنے گھروں کو تقسیم کیا، اپنے کھانے کو تقسیم کیا، اپنی وراثتیں تقسیم کی۔ کیا تھا؟ یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا، یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ کسی دوسرے ایمان والے کو کوئی چیز دے سکو، یا وہ دکھ کے اندر ہے تو تم اس کے غم کا مداوع کر سکو، تم اس کے بعد بھی اس کے غم کا مداوع نہ کرو۔ مسلمان تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے، پیر تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے، مفکر تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے، محدث تو ہو سکتے ہو، خطیب تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی روایت ہے، تاریخ کے اوراق کو ٹٹولو، تاریخ کے اوراق کو پڑھو، کہ جنگ ہوتی ہے فتح مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور مکے میں پہنچنے کے بعد کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کفار مکہ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے،
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी बरदार से कहा, याद रखना एक वक्त आएगा काबे की चौखट पर हम खड़े होंगे, काबे की चाबियां हमारे पास होंगी और जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम लोग होंगे। ये वक्त आएगा, देर नहीं है। आसमान फलक ने अपनी आंखों से देखा, फतह मक्का हुई, सहाबा तकबीर के साथ अल्लाहु अकबर के नहरों के साथ जो है बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं, काबा को फतह करते हैं, मक्के को फतह करते हैं। और खुशी के अंदर, जोश के अंदर एक सहाबी उठते हैं और जो है फतह के अलम को लहराते हुए कहते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा। आज कहाँ हैं, आज कहाँ हैं बड़े बड़े ठेकेदार, आज कहाँ हैं बड़े बड़े अलंबरदार जो यहाँ हमें दाखिल नहीं होने देते थे? आज कहाँ हैं वो मालदार जो हम पर जुल्म और ज्यादतियां किया करते थे? आज कहाँ हैं जो अपने आप की मलकियत इस जगह को समझते हैं? कहाँ हैं वो लोग? अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज पीस कर रखेंगे, आज तो इनके टुकड़े करेंगे। कुर्बान जाएं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज पड़ती है। कहा ये किसने आवाज दी? कहा फलां साहबी ने आवाज दी है। कहा इसके हाथ से फतह के आलम को वापस लिया जाए, इस झंडे को उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा जो इंतकाम रखने वाले हों। और इसी को कहो कि जो है अपनी सवारी पर खड़ा हो और ये ऐलान करे, अल यौम यौमुल मरहबा, आज माफ करने का दिन है, आज बख्श देने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। और इससे बढ़कर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काम किया, ऐलान किया, दुनिया कुफर आज तक हैरान रहकर रह गई, शशतर रह गई कि ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर आ सकते हैं। फरमाया जो है अबू जाल के घर में जो दाखिल हुआ उसको नहीं कोई छेड़ेगा, कोई कत्ल नहीं करेगा। उतबा के घर में जिसने पनाह ली उसको कोई कत्ल नहीं करेगा। शेबा के घर में जो गया उससे कोई इंतकाम नहीं लेगा। उबई बिन खल्फ के घर में जो है उसको कोई नहीं मारेगा, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा। ये वो बड़े कुफार हैं कि जिन्होंने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बा कदम तकलीफ़ें पहुँचाई, कदम बा कदम परेशानियाँ दी, कदम बा कदम रंजो आलम के पहाड़ तोड़े। लेकिन क्या कहा? नहीं, बदला नहीं लिया जाएगा, आज सबके लिए माफ़ी का ऐलान है। और फरमाया हिंदा को भी आज माफ़ कर दिया जाए और वैशी इब्ने हर्ब को भी माफ़ कर दिया जाए। कौन वैशी इब्ने हर्ब? जिसने हज़रत हमज़ा के सीने को चाक किया और उसके बीच से दिल निकाला और हिंदा को पेश किया। कौन हिंदा? जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को चबाया। कौन हिंदा? जिसने हज़रत हमज़ा के नाक कान आंखें निकाल कर गले का हार नहीं बनाया। इस हिंदा को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज माफ़ करने का दिन है, आज किसी से उसके पीछे वाले किए गए काम पर कोई उसको जो है ये बात याद भी नहीं दिलाएगा, इनसे पूछेगा भी नहीं कि किसने किसके साथ जुल्म किया है। कोई वहशी को ये नहीं कहेगा कि तूने मेरे चाचा हमज़ा के सीने को चाक किया, सबको माफ़ किया जाए। इस्लाम तो ये खूबसूरती पेश करता है। जंग से पहले जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवानीन बनाते थे कि ऐ मेरे सहाबा जंग लड़ रहे हो, कभी किसी बच्चे के ऊपर वार नहीं करना। जंग लड़ रहे हो, बूढ़े के ऊपर वार नहीं करना, औरतों के ऊपर वार नहीं करना। जंग के हालत में कोई पीठ दिखाकर भाग रहा है, पीछे से वार नहीं करना। ये तो कानून बनाया इस्लाम ने, ये तो कानून है इस्लाम का कि अल्लाह ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, अल्लाह ने बेइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह ने जुल्म को, जालिम को दुनिया के अंदर पकड़ा, उसके बाद आखिरत की गिरफ्त बनाई। शद्दाद ने जुल्म किया, फिरौन ने जुल्म किया। इस बात को दिल की कानों से समझें
کہ جب فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا دنیا کے اندر سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، اللہ نے اس کو گرفت میں نہیں پکڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 1 سال کے بیچ اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو اللہ نے اپنے غضب کی لاٹھی برسائی، کہا نہیں میں نے تجھے چھوڑا، تو میری ربوبیت کو للکارتا رہا، نہیں پکڑا، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شداد نے ظلم کیا، اللہ نے دنیا کے اندر انتقام لے کر دکھایا۔ انتقام کیسے لیا؟ ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا اور ناک میں گھس گیا، اللہ نے اسی کی رعایا سے سر میں جوتے مروا کے اسے انتقام لیا۔ فرعون کو آج تک نشان عبرت بنا کر رکھا کہ دنیا ظلم کرنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ جو ظلم کرنے والا ہے اللہ اس کو نہیں معاف کرتا، اللہ اس کو نہیں بخشتا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ بیتے دنوں پہلگام کے اندر جو حادثہ ہوا، جو المیہ پیش آیا، سیاحتی مقام کے اوپر سیاح جو ہمارے گھومنے والے آئے اور ان کے اوپر قاہرانہ، مجرمانہ، ظالمانہ، جس کی جتنے بھی سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کی جائے کم ہے، الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ اس المیے کی مذمت کی جائے۔ گھر سے نکلے لوگ آتے ہیں، گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، اپنی فیملی لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جان کو بہت عزیز رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم سے صرف مسلمان پر روکنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ظلم اللہ نے کافر کے اوپر کرنے سے بھی روکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کے پاس جو کفار ہیں اللہ نے پڑوسی کے ایسے حقوق اتارے کہ مجھے شبہ ہونے لگ پڑا کہ کہیں مجھے اپنی وراثت سے ان لوگوں کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ صرف دنیا کا کوئی ایک طبقہ نہیں بلکہ ساری دنیا کے دلوں کو رنجیدہ کیا، ساری دنیا کے دل غمگین ہوئے کہ پھر مارنے والوں نے مذہب کا کارڈ کھیلا۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے کسی کے اوپر ظلم کرنے کو برداشت نہیں کیا۔ حدیث نبوی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی بھی بے گناہ کو قتل کیا، اس کے عوض میں اگر ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تب بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کسی ایک انسان کو قتل کرنے کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ساری انسانیت کو قتل کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کسی نے ایک بے گناہ کی جان لی گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ دنیا کے اندر اس وقت صاحب شعور لوگ، صاحب دل لوگ اس المیہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل دکھی ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر جو دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ ہم کسی الفاظ کے ساتھ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ ہر ایک جان چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے ایمان والے بھائی کی ہو یا غیر ایمان والے بھائی کی ہو، سب کی قیمتی ہے۔ اگر مجھے میری جان قیمتی ہے تو ہمارے ایمان والے بھائی سے برابر کی جان غیر ایمان والے بھائی کی بھی قیمتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ پھر نہتے شہریوں کے اوپر ظلم کیا گیا، نہتے لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اس میں ایک جوڑا ہے، آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک جوڑا جس نے 16 اپریل کو اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں اور اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتے ہیں چشم تصور کے ساتھ۔
لوگوں چشمے تصور کے ساتھ سوچو کہ اگر ہم میں سے کوئی ہو 4 دن شادی کو ہوں، زندگی کا آغاز نئے سرے سے کیا جانا ہو، کوئی ظالم آئے وہ اپنے ظلم کا نشانہ بنا دے، کوئی درندہ آئے وہ اپنی بربریت کا نشانہ بنا دے، تو قاتل نے ایک قتل نہیں کیا بلکہ ان 28 لوگوں کے ساتھ 28 گھرانوں کا قتل کر دیا، 28 خاندانوں کا قتل کیا، ان کے بچوں کا قتل، جن کا باپ مر گیا کون پرسان حال ہے ان کے بچوں کا، جن کی اولادیں مر گئی کون پرسان حال ہے ان کی اولادوں کا، جن کے جوڑے ٹوٹ گئے کون پرسان حال ہے ان جوڑوں کا، جن کی عورتیں مر گئی۔ اور دین نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ عورت کو جنگ کے اندر بھی مارنے کا اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا، مسلمان کو نہیں دیا۔ یہ لوگ نہ تو مذہب اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو درندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حیوان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی جانوں کے قاتل ہیں، یہ دشمن ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ کسی مذہب کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اس وقت ہمارے ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، جو سوگوار خاندان ہیں، جو سوگوار قبائل ہیں، ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے غم پر تعزیت کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایسے لوگوں کا تعلق جو ہے اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایسے لوگوں کا تعلق جو ہے مذہب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ ایسے لوگ کسی ہندو مذہب کے ہو سکتے ہیں، نہ ایسے لوگ جو ہے سکھ مذہب کے ہو سکتے ہیں، نہ ایسے لوگ اسلام کے مذہب کے ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا المیہ، ان لوگوں کا پیشہ ظلم کرنا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ ان کے لیے سخت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قاتل دنیا کے اندر بھی لعنت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، قاتل مرنے کے بعد بھی لعنت کی ذلت کے ساتھ جہنم میں جو ہے ڈال دیا جاتا ہے۔ قاتل دنیا کے اندر بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے، قاتل آخرت کے اندر بھی ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قاتل کو نہ دنیا کے اندر جو ہے سکون ملتا ہے، نہ قاتل کو آخرت کے اندر سکون ملتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، ایمان والا ظلم تو سہ سکتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ مسلمان ظلم تو برداشت کر سکتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی تعلیمات یہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں، جس کے بیٹھنے سے ایمان والے کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور جو ایمان والے کا نام مسلمان کا لے کر کسی غیر ایمان والے یا کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بابا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام کسی کو گالی دینا پسند نہیں کرتا تو گولی مارنا اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اسلام کسی کو تھپڑ مارنا پسند نہیں کرتا، اسلام کسی کو گولی مارنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اسلام کسی کی زمین غصب کرنا پسند نہیں کرتا، اسلام کسی کی جان لینا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بابانگ دول ہم یہ بات واضح کہتے ہیں کہ اسلام مذہب کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں اور کڑے اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت بالا سے اس بات
بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا پتہ کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے کہ آئندہ اس طرح کا جو ہے ظلم اور بربریت ہمارے ملک کے امن و امان کو، ہماری ریاست کے امن و امان کو، ہمارے ہندو مسلم بھائی چارے کو خراب نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ ہمارے جو ہے اخلاقی جو ہے تعلقات ختم کرتے ہیں، ہمارے مسلمان اور ہندو بھائیوں کے اندر مذہبی نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا نہ ملک ایسا ہے اور نہ ملک اس نفرت کا متحمل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، امن و امان فرمائے، اور ہمارے ملک کی خوبصورتی کو اللہ قیامت کی صبح تک اسی طرح بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔